جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اوور دا ویکینڈ کچھ ریسرچ پرپوزلز اور کچھ ریسرچ تھیسز جو ایویلیویٹ کرنے کے لیے آئے، میں ان کو پڑھی تھی. تو پاکستان میں ایک طرف مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور اسٹوڈنٹس اور سپروائزرز اب اکثر ریسرچ میں کوالٹیٹیو ریسرچ یا مکسڈ میتھڈ اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پازیٹیوسٹ پیراڈائم میں کام کرتے رہے ہیں یا کوانٹیٹیو ریسرچ ہی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں، وہ ابھی بھی کوالٹیٹیو ریسرچ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا رائٹنگ سٹائل بھی وہی ہوتا ہے، اور ان کی ٹرمینالوجیز بھی وہی ہوتی ہیں، اور بیک اینڈ پہ پروسیجرز بھی وہ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ کی زیادہ تر اقسام جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہو پاتی. ان کے کچھ ریسرچ کویسچنز آپ کے گیون ٹائم لیمٹ میں شاید فلفل ہو جائیں، لیکن کچھ ریسرچ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی مانگتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کوالٹیٹیو ریسرچ پرپوزل لکھ رہے ہیں اور کسی ڈگری پروگرام میں انرولڈ ہیں، فل یا پی ایچ ڈی یا کوئی اور ڈگری پروگرام، اور آپ ایک کوالٹیٹیو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو پلیز اس کا اسکوپ سوچ سمجھ کے دیکھ کے اتنا ہی رکھیں جتنا 6 مہینے سے 1 سال کی اسٹڈی میں کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے کچھ لانگیٹیوڈنل کویسچنز رکھنے ہیں تو میری ایڈوائزر نے مجھے 1-2 کویسچنز پہ کہا تھا کہ دس کین بی یور لائف ٹائم ایجنڈا بٹ دس کین ناٹ بی یور ریسرچ کویسچن فار دس پرپوزل. تو یہی بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں کوالٹیٹیو ریسرچر کی ایسی ہوتی ہیں جن پہ وہ کنٹینیوسلی کام کرتا رہے گا، اور آگے بھی وہ اس کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کرتا رہے گا، اپنا انالیسس بھی پیش کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ ایک ڈگری پروگرام میں ایک ٹائم باؤنڈ ریسرچ کے لیے پرپوزل تیار کر رہے ہیں تو پلیز سوچ سمجھ کے اس میں ریسرچ کویسچنز ڈرافٹ کریں وچ کین بی آنسرڈ ود ان دا ٹائم لمٹ. ایک بات. دوسری بات، اکثر ریسرچ اسٹوڈنٹس سیمپلنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، پرپزو سیمپلنگ. تو میرے ناقص علم میں کوالٹیٹیو ریسرچر بہت کم کسی پارٹیسپینٹ کو ایز اے سیمپل آف سمبڈی ایلس لیتا ہے یا ایز اے سیمپل آف اے لارجر پاپولیشن لیتا ہے. کوالٹیٹیو ریسرچر ڈسکرپٹیو ٹرمز میں بات کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اسٹڈی کی گئی ہے انہی کے بارے میں اپنی فائنڈنگز دیتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ کنکلوژنز بھی نہیں ہوتے. جب کنکلوژنز بھی نہیں ہوتے اور میں کہتی ہوں کہ فائنڈنگز بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو جنرلائز نہیں کر سکیں گے، آپ کسی لارجر پاپولیشن کے اوپر اس کو جنرلائز نہیں کر سکیں گے. سو بی کیئرفل اباؤٹ یوزنگ دا ورڈ سیمپل، یوز دا ورڈ پارٹیسپینٹس. جب آپ ٹرمینالوجی بدلتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ پورا پروسیجر بدل جاتا ہے. So this is not just terminology, this is a whole mindset of the researcher which tells کہ وہ quantitative terms میں بات کر رہا ہے یا وہ qualitative terms میں بات کر رہا ہے. Be very careful in choosing your words, be very careful in writing the methodology of your research, کیونکہ زیادہ تر ریسرچ میتھڈالوجی جو لکھی جا رہی ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں وہ بھی اس طرح سے لکھی جا رہی ہے ایز if this is coming from a researcher of quantitative research. تو پڑھیے. the most important message is کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی میتھڈالوجی کو ڈیٹیل سے پڑھیے، اس کے بارے میں علم حاصل کیجیے، تاکہ وہ چیزیں جو بہت ریجڈلی آپ کے دماغ میں ریسرچ کے بارے میں بیٹھ چکی ہیں وہ تھوڑی سی ان لرن ہوں اور کوالٹیٹیو ٹرمز میں ری لرن ہوں. آپ کنکلوژنز لکھتے ہیں، آپ ریکمنڈیشنز لکھتے ہیں، جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچر دونوں سے پرہیز کرتے ہیں. وہ کنکلوژنز اتنے اسٹرانگ نہیں لکھتے، اور ریکمنڈیشنز اگر لکھیں بھی تو صرف اتنے گروپ کے لیے لکھتے ہیں جتنے گروپ پہ انہوں نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. جنرلائز نہیں کرتے. موسٹلی آپ دیکھیں گے کوالٹیٹیو ریسرچ کے آخر میں implications ہوتی ہیں instead of recommendations. So learn all these differences. Try to relearn the research when you are stepping into another paradigm. Thank you.